ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو نیکو نام جو خبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچوں گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آج ساری دنیا پر بالکل صادق آ رہا ہے کہ آج ہمارے قبرستانوں پر کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مشائخ زادے کہلانے والے، اپنے آپ کو بہت بڑے سلسلوں سے وابستہ کہنے والے، آج اوقافی قبرستانوں پر من مانے قبضے کر رہے ہیں اور اس درگاہوں مساجد کی زمینات کو فروخت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 2.5-3 مہینے پہلے آپ نے ایک ویڈیو کو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا کہ مستقر ظہیر آباد میں درگاہ حضرت سید عبدالعزیز شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقع ہے، جو لب سڑک ہے، اور اس کے تحت 21 ایکڑ زمین ہے، قبرستان ہے، مسجد ہے۔ لیکن یہ بدبختی کی بات ہے کہ کوئی وقف بورڈ سے منظورہ متولی نہ ہونے کے باوجود چند نام نہاد متولی اپنے آپ کو بتا کر قبرستانوں کی زمین کو دکانوں کے لیے فروخت کر چکے ہیں۔ اور ابھی تازہ ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 11 ایکڑ زمین کا سودا کیا گیا ہے، بیانہ حاصل کیا گیا ہے، اور مقامی لوگوں کے بلاوے پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا ایک وفد مستقر ظہیر آباد کا دورہ کیا، اور ہم مشاہدہ کر ہی رہے تھے کہ اپنے آپ کو یہ متولی کہنے والے سید یوسف الدین قادری صاحب، جو الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ سید بھی ہیں اور پھر صاحب مزار کی اولاد سے بھی بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ نام کے مطابق اور بزرگ کے جو ہے نا نسبت کے مطابق ان کا عمل رہا ہے۔ ان کا عمل ایک گلی کے اوباز غنڈے کی طرح رہا، اور انہوں نے دورہ کرنے والے وفد کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں موصوف کی فوٹو یوسف الدین صاحب کی، جو چہرے سے بڑے معصوم لگ رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے آپ دیکھیے کہ وہ کس ایکشن میں وفد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اور مقامی ایک بچے کو اتنا جو ہے نا مارا گیا کہ وہ بچہ زخمی ہو گیا، اور اس کی تصویر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اور پھر معاملہ جو ہے نا پولیس میں چلے گیا، اور وہ بچے کو دواخانے میں جو ہے نا شریک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کسی ذاتی مخاصمت کی بنا پر نہیں ہوا، یہ کسی جو ہے نا خاندانی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ آل انڈیا صوفی علماء کا وفد صرف دورہ کر کے وقف بورڈ کو اس کی رپورٹ دینے کے لیے گیا، تو یہاں پر یہ غنڈہ ازم اس طریقے سے دورہ کنندہ ٹیم کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اور پھر جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کیا چیز ہے اور خیر الدین صوفی کا کیا مقام ہے، تو دوڑے دوسرے دن یہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے دفتر میں یہ لوگ آئے اور مجھ سے معافی مانگی، اور میں بحیثیت مسلمان میں نے بھی درگزر کیا، اور صرف میں اس وقت ان سے ایک یہ مطالبہ کیا، بلکہ ان کے لیے یہ شرط رکھا کہ تمام باتیں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن آپ جو ناجائز قبرستان کے زمینوں کو آپ جو نا ملکیت بنا کر دیے ہیں، جو کرایہ وصول کر رہے ہیں، آپ ان کو فوری برخاست کر دیجئے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے خلاف ایک درخواست لکھ کر دیجئے اور ان کے ناموں کی فہرست دیجئے، ہم وقف بورڈ سے اس کو جو نا برخاست کروائیں گے۔ وہ یہاں بیٹھ کر یہ وعدہ کیے کہ ہم ان کے ناموں کی لسٹ بھی دیں گے، ہم شکایت بھی درج کرائیں گے،
لیکن یہاں سے جانے کے بعد ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیے اور وقف بورڈ کے ایک ممبر کا نام لیتے ہوئے اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا چیئرمین 4 لاکھ کا آدمی ہے، ہم 4 لاکھ کی ہڈی پھینک دیں گے تو وہ ہم کو متولی بنا دے گا، اور کسی ممبر کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے 1 کروڑ روپے میں معاہدہ کیا ہے، اور چند تصاویر کو جو ہے نا ڈالا جا رہا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بالآخر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے ان کے تمام حرکتوں کو دیکھتے ہوئے شہر ظہیر آباد کے لیے ذی اثر لوگوں کو وقف بورڈ میں طلب کیا اور ان کے ہاتھ سے وہاں پر قبرستان، مسجد اور عیدگاہ کے لیے انتظامی کمیٹی وقف بورڈ کے تحت بنانے کے لیے اپلیکیشن دائر کیا گیا، اور جیسے یہ اطلاع ملی پھر وہ لوگ اپنی قدیم روش پر آ گئے جو وہ سلسلے سے بتاتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جس سلسلے خاندان کا نام یہ زبان پر لیتے ہیں، یہ ایسے لوگ اس خاندان کے لیے، اس سلسلے کے لیے ایک بدنما داغ سے کم نہیں ہے، اور جو ان کو یہ بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ قبرستانوں کا سودا کرتے ہوئے ان کی غیرت کو جو ہے نا ان کی غیرت مر چکی ہے۔ آخر آپ کتنے دن تک جو ہے نا دنیا میں رہنے والے ہیں؟ آپ کی عمر 60-65 سال ہو چکی ہے، اب باقی کیا بچے ہیں؟ اور آپ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اور صاحب مزار کی مرضی کے خلاف آج 4 دن کی دنیا کے لیے آپ اپنی اولاد کے لیے جو چھوڑ کے جانے کے لیے کر رہے ہیں، یہی اولاد آپ کے تعلق سے کچھ اچھا سلوک کرنے والی نہیں ہے، اور یہی اولاد کی وجہ سے بروز محشر آپ کتنا رسوا ہوں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وقف پراپرٹی ہے، وقف جائیداد ہے، اس کی گزٹ موجود ہے۔ آپ کو کیا اختیار ہے کہ اس کو جو نا کرائے پر دیا جائے یا 11 ایکڑ زمین کو فروخت کر دیا جائے؟ کیا آپ کی غیرت اتنی مر چکی ہے؟ اور میں ان تمام مشائخ عظام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مشائخ عظام کی صفوں میں جو لباس پہن کر گھس کر جو عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے شریعت محمدی کے خلاف جو عمل کرتے ہیں، خدا را ان سے پرہیز کیجئے، خدا را ان کے اپنے صفوں میں نہ آنے دیجئے، اور ایک اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ تمام کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگ مشائخین کے لیے اور صاحب خانخواہوں کے لیے ایک بدنما داغ ہے، یہ داغ کو جو نہ مٹانے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں وقف بورڈ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب آپ کے 5-6 مہینے باقی رہ گئے ہیں، اور میں کچھ حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں وقف بورڈ میں، اور بار بار آپ کو متنبہ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ وہاں پر تو متولی کے لیے آپ کے پاس کارروائی لے کر آ رہے ہیں، اور میں یہاں پر ناظرین کو جو نا اس بات سے واقف کرانا چاہتا ہوں کہ حلقے جو ہے نا سنگا ریڈی اور آرا ڈسٹرکٹ کا جو سپرڈنٹ ہے جس کا نام دستگیر ہے، یہ لوگ اس سے ساز باز کر چکے ہیں، اور یہ دستگیر اس کو 2 مرتبہ سسپینڈ کیا جا چکا ہے، یہ رشوت خور ہے یہ، اور 2 مرتبہ اس کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے، اور یہی وہ بدبخت دستگیر ہے جو فیل کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی بنا پر کل وقف بورڈ میں بہت ہنگامہ آرائی ہوئی۔ چیئرمین کے سامنے میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، اور چیئرمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً یہ کارروائی کی جائے گی اور وہاں پر جو نا کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اب میں وقف بورڈ کو یہ متنبہ کرتا ہوں، اگر وقف قانون کے خلاف اور ایسے جو ہے نا لینڈ گرابروں کے تائید میں اگر وقف بورڈ فیصلہ کرتی ہے تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور شہریان ظہیر آباد یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم یہ مسئلہ دلی تک لے کر جائیں گے، سینٹرل منسٹروں سے ملاقات کریں گے، اور جو ہے نا اس کے بعد آپ کی وقف بورڈ کی کارستانی اور ملی بھگت کو سامنے رکھیں گے، اور ایک عوامی تحریک شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین صاحب، سلیم صاحب، آپ کو چند دن باقی رہ گئے ہیں، آپ عزت سے ریٹائرمنٹ لیجئے، آپ عزت کے ساتھ جو نا ریٹائرمنٹ لیجئے۔ یہ لوگ آپ ان کی اگر مدد کریں گے یا کسی جو ہے نا مشائخ کی صورت دے کر آپ جو ہے نا دباؤ میں آ جائیں گے تو آپ کو دنیا میں تو آپ ذلیل ہو ہی رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے، اور بروز محشر آپ کا جو حشر ہونے والا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
میں امید کرتا ہوں چیئرمین محمد سلیم صاحب آپ جو ہے نا فوری طور پر ظہیر آباد کے لیے قبرستان اور مسجد اور عیدگاہ کے لیے کمیٹی کا فوری جو ہے نا اعلان کرے، کمیٹی تشکیل دیں، ورنہ اس کے آگے کے نتائج کے وقف بورڈ ذمہ دار ہوگی اور ہم یہ مسئلہ آگے دلی تک لے کر ہم پہنچنے والے ہیں۔ مدنی شفا پاؤڈر پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بیحد مفید ہے۔ قبض، گیسز اور موٹاپے کو ختم کرتا ہے، اجابت صاف لاتا ہے۔ بی پی و شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بواسیر کے لیے بھی اکسیر ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد۔ فون نمبر 7028271369۔